नाज़रीन, ईरान आर्म्ड फोर्सेस से खबर सामने आ रही है कि उनके मुताबिक वो हाईएस्ट पीक के ऊपर हैं। रेडीनेस के हवाले से पूरे खदशात इस वक्त मौजूद हैं कि इजराइल हमला कर सकता है ईरान पर, और ट्रंप इंतजामिया से पूछे बगैर हमला कर सकता है। इसके पूरे पूरे खदशात मौजूद हैं, तो इसलिए ईरान की तैयारी भी मुकम्मल है। इसके साथ साथ एक बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो रोम पहुंचे, तो वेटिकन की जो लीडरशिप है, यानी जो उनकी मजहबी लीडरशिप है, पोप हैं, उनके साथ जब वो मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात को बड़ा अहम समझा जा रहा है। और इसमें फलस्तीन रियासत के हवाले से बात हुई है, और गजा में फौरी जंगबंदी के हवाले से बात हुई है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहां पर की। उन्होंने रोम में वेटिकन के अंदर बैठकर वन स्टेट सोल्यूशन की बात की है, यानी वन स्टेट सोल्यूशन की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोपियन कैपिटल और वेटिकन के अंदर बैठकर बात की है। यह भी आपके सामने रखेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अल्जीरिया की जानिब से बुलाया गया गजा के हवाले से, और अमेरिका के हवाले से कुछ बड़ी तब्दीली आ रही है। ट्रंप जो हैं वो पूरी तरह से रीशेप कर रहे हैं अमेरिका को भी और दुनिया को भी। अब इसके साथ अमेरिकी अंपायर पर किस तरह से पड़ेंगे वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पूरी तरह से अमेरिका भी रीस्ट्रक्चर होने जा रहा है, रीशेप होने जा रहा है, और दुनिया भी इन पॉलिसी की वजह से। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है जिसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर होने वाले हैं। अब एक मुल्क के अंदर आने वाली तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी ताकत है जो फैसले वो करता है, उसके असरात दुनिया पर आते हैं। अब नाज़रीन, ट्रंप ने आज जो बहुत बड़ा फैसला किया है कि उसने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है अमेरिका की, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बनाती है, उसको मुकम्मल रीशेप करने का ऑर्डर दे दिया, बल्कि उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। उसमें से स्टाफ को टर्मिनेट किया जा रहा है, और सिर्फ 50 लोगों का स्टाफ जो है वो, यानी 50 लोग सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होंगे। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है किसी कंट्री के लिए, और एम्पायर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठकर बनाती है। उसमें से उन्होंने बंदे उठा उठाकर निकाल दिए हैं, और सिर्फ 50 लोग रहेंगे, और वो भी क्या होंगे, वो ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंटेशन सिर्फ करेंगे। यानी वो एडवाइस नहीं करेंगे, वो पॉलिसी बनाकर टेबल पर नहीं रखेंगे कि हमें ये करना चाहिए, हम ये कर रहे हैं और प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है, नहीं, ये नहीं होगा। ट्रंप बताएगा उनको कि क्या करना है, और वो जो सिर्फ 50, छोटी सी बॉडी, 50 लोग क्या होते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 50 लोग, मतलब जिसके ऊपर आपकी सारी नेशनल सिक्योरिटी खड़ी होती है। किसी मुल्क के लिए ये कौमी सलामती का इदारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही तो है जो पॉलिसी बनाता है, हर तरह की डिफेंस की पॉलिसी ये इदारा बनाता है। और नेशनल सिक्योरिटी, अगर अमेरिका की हम बात करें, रशिया, चाइना, उसमें सिर्फ डिफेंस नहीं आता, उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है। अब देखें, जैसे कल CIA ने कहा कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी जो लीड कर रही है वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए CIA जो है वो नंबर 1 फोकस रखेगी चाइना के ऊपर। तो उनकी नेशनल सिक्योरिटी में तो हर एक चीज आती है, उसमें कल्चर भी आता है, उसमें सॉफ्ट पावर भी आती है, यानी आपकी फिल्में भी आती हैं, एक एक चीज। यानी नेशनल सिक्योरिटी किसी भी एम्पायर की बहुत वाइड होती है। वो बॉडी जब 50 पे ले आए हैं जो सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी, यानी ट्रंप बताएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है, और इस तरह से वो जो सारी रिवायती अमेरिकी पॉलिसी है वो सारी की सारी बदलने जा रही है। वहां से स्टाफ को फारिग करना शुरू कर दिया गया है। एक चीज होती है जिस पर गौर हो रहा है, इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी गई है, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के स्टाफ जिसको निकाला गया है उसको कहा कि आधे घंटे के अंदर अंदर ऑफिस खाली करो। ये वहां पर हो रहा है। और दूसरी तरफ जो ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती जंग छेड़ दी है, उसकी कहानी सामने आई है कि अमेरिका जो है वो यूरोप के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो एक ऐसी ट्रेड डील करे जिसमें चाइना को वो माइनस करे, यानी यूरोपीय यूनियन चाइना को अपनी मार्केट से माइनस करेगा, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएगा, और उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो उसको यहां से निकालेगा अपनी मार्केट से, और उनके साथ किसी भी किस्म की जो तिजारत है उसको डाउनसाइज करेगा। यूरोपीय यूनियन ने मानने से इनकार कर दिया, तो उधर से ट्रंप ने इसलिए टैरिफ लगाए हैं। और इस वक्त भी यूरोपीय यूनियन को 6 दिन दिए गए हैं कि अगर वो सरेंडर नहीं करता तो 1 जून से ये टैरिफ जब अप्लाई हो जाएंगे। तो यूरोपीय यूनियन चाइना के लिए अमेरिका के साथ भिड़ गया। ये इतनी बड़ी तब्दीली इस वक्त दुनिया में आ रही है, हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो जो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए, उससे यूरोप का जो एतमाद है वो और ज्यादा इससे उसको ठेस पहुंचेगी, क्योंकि यूरोप कहेगा कि अगर आज भी अमेरिका की हमने बात मान ली तो अमेरिका तो हमें किसी भी वक्त एक्सप्लॉइट करता रहेगा। तो इसलिए यूरोपीय यूनियन ने बात नहीं मानी, और एक 6 दिन का टाइम पीरियड जब वो मजीद दे दिया गया है, लेकिन 1 से वो इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो भरपूर जंग जो है वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो है वो छिड़ चुकी है, और अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पिछले 4 दिनों के अंदर जो वाकयात हुए हैं, जो दुनिया का रिएक्शन आया, खासकर जो यूरोप का रिएक्शन आया, जिसमें
اسرائیل کے مظالم کو ریکگنائز کیا گیا کہ وہ کس طرح سے ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو ان 4 دنوں کے واقعات نے یہ بات تو واضح کر دی ہے کہ نہ ہی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے اپنے گولز اچیو کر سکتا ہے، غزہ کے حوالے سے گریٹر اسرائیل یا جو بھی تھرڈ ٹیمپل ان کا معاملہ ہے یہ ایک ان ریئلسٹک ہے، اور یہ کس طور پر اچیو ہونے والا یہ بات واضح ہوگی۔ دوسرا یہ بھی واضح ہو گیا کہ نتنیاہو غزہ کی جارحیت کو بہت لانگ اس کو ڈریگ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو اس سال کے اینڈ تک، جو اس کا بنیادی پلان ہے کہ اس سال کے اینڈ تک وہ اس کو جاری رکھے گا اور اس کے بعد پھر آگے الیکشن آ جائیں گے، تو اس طرح سے وہ الیکشن میں جائے گا، اس کے مطابق وہ وکٹری حاصل کر لے گا اس سال کے اختتام تک۔ تو یہ ایک تو لمبا یہ جاری رہنے والا نہیں ہے، یہ نتنیاہو کے لیے امپاسبل ہوگا۔ لیکن اصل جو بات ہے کہ جو امیڈیٹ لاس ہو رہا ہے، یعنی ہر لمحہ جو لاس ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ سب سے زیادہ کنسرننگ بات ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ اسرائیل نہ اس میں سے کوئی اچیو کر سکا ہے نہ اچیو کر سکے گا، لیکن بات یہ کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی شہادتیں رک نہیں رہی ہیں اور ایڈ بند ہے۔ ابھی کچھ ٹرکس مزید داخل ہوئے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے تو آگے بڑے دردناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ایڈ تھوڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں، اور چونکہ فاقوں سے لوگ مر رہے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، تو مطلب تھوڑی سی ایڈ کے اوپر ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور بہت ہی خوفناک مناظر وہاں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو مسلسل جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ سب سے زیادہ کنسرننگ ہے کہ سب سے بڑی ایفرٹس اس کے اوپر پٹ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے سیز فائر کروایا جائے، باقی چیزیں بعد میں۔ اور اس وقت ویسٹ بینک کے اندر بھی ظلم بہت بڑھ گیا ہے، اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ انہوں نے اپنے حملے جو بہت بڑھا دیے۔ یہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ برہم یہ مخلوق ہے جو یہ ویسٹ بینک کے سیٹلرز ہیں، بڑی بے رحم، اور یہ رات کو خاص کر فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کرتے ہیں، ان کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اب ان کے گھروں کے باہر کھڑی گاڑیاں ان کو یہ تباہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جلا کر راکھ کر رہے ہیں ان کی گاڑیوں کو، اور فلسطینیوں کو شہید بھی کر دیتے ہیں، یہ ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، یہ صرف اس لیے کہ ویسٹ بینک میں بھی ڈسپلیس کیا جا سکے۔ سینکشنز بھی لگی ہیں اسرائیلی سیٹلرز کے اوپر ویسٹ بینک میں، لیکن وہ ناکافی ہیں، اور اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ بڑے تکبر اور بدماشی کے ساتھ کہ دیکھو عرب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ان کے ریجن میں بیٹھ کر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اصل جو ان کا گھمنڈ ہے وہ ویسٹ بینک میں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جو واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں، اور اس وقت اسرائیلی سیٹلر جو ہیں وہ اپنی برٹیلٹی کے حوالے سے ایٹ اٹس پیک ہیں، اور غزہ میں بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، بہت ہی ہولناک واقعہ ہے، اور پتہ نہیں دنیا اس کو بوجھ کیسے اٹھائے گی، اور اس کا حساب تو پھر آخر ایک دن ہو کر رہے گا جتنا بڑا یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک فلسطینی ڈاکٹر جو کہ ڈائریکٹر آف دا ہاسپٹل بھی ہے، وہ آن ڈیوٹی تھا کہ اس کے 9 بچوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اسی ہاسپٹل میں لائی، یعنی وہ ہاسپٹل میں آن ڈیوٹی تھا، اس کے ٹینٹ پر یا گھر میں جہاں بھی اس کے فیملی موجود تھی وہاں پر اسرائیل نے ایئر سٹرائک کی، اور پھر ان کی 9 بچوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اس کے ہاں لائی گئی، اسی کے ہاسپٹل کے اندر۔ تو وہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا، آپ دیکھیں نا کہ، اور چھوٹے بچے ہیں اس کے، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، چھوٹے بچے ہیں، اور 9 بچوں کی ڈیڈ باڈی، یعنی اس کی پوری فیملی جو ہے وہ وہاں پر شہید ہو گئی۔ تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کو نہیں روکا جا پا رہا ہے، یہ سب سے زیادہ کنسرننگ بات ہے۔ اور ساری رات اسرائیل کی جو انٹینسو بمباری ہے وہ جاری رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کے طور پر فلسطینیوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیلی اسٹرائکس ٹارگٹ فیملی ہومز ان غزہ اوور نائٹ، اور ڈو دس آر وی ول کل یو۔ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ہیومن شیلڈ ماسکیٹو پروٹوکول، ایسوسیٹڈ پریس نے، یہ بہت بڑا امریکا کا میڈیا ہے، اس نے آج یہ رپورٹ چھاپ دی ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ فلسطینیوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ نے 1.5 سال تک، بلکہ یہ 4 دن پہلے تک، جب 7 اکتوبر سے لے کر 4 دن پہلے تک یہی منترا جو ہے وہ پڑا ہے کہ جو حماس ہے وہ ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، کر رہی ہے۔ ہاسپٹل کے اوپر جو اٹیک ہوتے ہیں، فلسطینی سیویلین ایریا کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، تو جواب مانگو تو کہتے ہیں جی حماس ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ تو اصل رپورٹ، مطلب اصل میں اسرائیلی فوج ہے جو فلسطینیوں کو ایسا ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے، اور پھر ان کا مذاق بھی بناتی ہے۔ وہ ان فلسطینیوں کو ماسکیٹو پروٹوکول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے ٹینکوں کے آگے باندھتے ہیں، ان کو پہلے بلڈنگز اور ٹنلز کے اندر بھیجا جاتا ہے، اور جو ریفیوز کرتا ہے اس کو وہیں مار دیا جاتا ہے۔ مطلب ایک ایسی بدماشی جس کا کوئی تصور نہیں ملتا، وہ بدماشی، وہ برہمی، وہ ظلم جو ہے وہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا ٹرمپ کو نہیں پتا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو بڑا پیس کرتا ہے، ساری دنیا میں ڈھنڈورا وہ پیٹ رہا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر آ کر بھی اس نے یہی ڈھنڈورا پیٹا۔ کیا ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر یہ رپورٹ آج، اس کو ویسے تو ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ اس کا جھگڑا بھی چل رہا ہے، تو وہ کوستا رہتا ہے ایسوسیٹڈ پریس کو، تو ساری رپورٹس اس کی ٹیبل کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن یہ رپورٹ اس کی ٹیبل کے اوپر نہیں ہے۔ اور جو مڈل ایسٹ کے حکمران ہیں، کیا ان کے ٹیبل کے اوپر یہ رپورٹس نہیں ہیں کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ ہولناک واقعات ہو رہے ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ تمام ایفرٹس ناکافی ہیں ابھی تک اسرائیل کا ہاتھ روکنے میں،
اور اس وقت دنیا کا تمام جو زور ہے وہ لگنا چاہیے کہ پہلے یہ ظلم روکا جائے, اس کے بعد فلسطین ریاست ہے, ریکنسٹرکشن ہے, باقی چیزیں بعد کے اندر ہیں. پہلے یہ ہونا چاہیے. اسرائیل اپنے انجام کو پہنچے گا, لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ فلسطینیوں کی جو معصوم جانیں جا رہی ہیں. اور ہند رجب جو فاؤنڈیشن ہے اس نے پیرو کے اندر اسرائیلی سولجر جو وہاں پر گئے ہوئے تھے کچھ 2-4, ان کے اوپر جو ہے وہ لا سوٹ فائل کیا ہے, اور وہ کرمنل انویسٹیگیشن ان کے خلاف شروع ہو گئی ہیں, اور وہ وہاں سے بھاگنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. کرمنل انویسٹیگیشن ان پیرو اگینسٹ Israeli soldier who participated in genocide in Gaza following a complaint filed by the foundation. اب یہ پوری دنیا میں ان کو آپ کہہ لیں کہ ٹریک کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں پر یہ جا رہے ہیں, دنیا کے جس کونے میں جا رہے ہیں, وہاں پر ادارے جو وہ کھڑے ہو رہے ہیں, اور خاص کر ہند رجب جو فاؤنڈیشن ہے. الجیریا نے فل فور سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا ہے, اور غزہ میں فوری ایڈ داخلہ اور سیز فائر کے حوالے سے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں, یہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں, ان کی اب کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے, اور یہ دنیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی خطرناک بات ہے ان عالمی اداروں کا اس طرح سے فیل ہو جانا. کیونکہ جب پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد اسی طرح کے عالمی انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے, اور وہ فیل ہو گئے تھے تو دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تھی. تو اب ان اداروں کا فیل ہونا مطلب کہ بڑا ایک خوفناک عمل ہے, ورلڈ سیکیورٹی کے لیے بڑا خوفناک معاملہ ہے. اور ویسٹ نے اپنے اس تمام آرڈر کو اسرائیل کے نظر کیا, اور اسرائیل پھر بھی فاتح نہیں ہو سکا. یہ جو آج یورپ کھڑا ہو رہا ہے نا, ان کو 19 مہینے نظر نہیں آیا, ان کو پورا 100 سال جو ہے وہ نظر نہیں آیا کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ان کو واضح ہو چکا کہ اسرائیل اس میں جیت نہیں سکتا, اور اب اس کے جو اثرات ہیں, اس کی جو حدت ہے وہ یورپ بھی محسوس کر رہا ہے, اس کے کانسیکوینسز کی. اکنامیکل ہیں, وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہیں, وہ الائنسز کے حوالے سے ہیں, تو اس لیے اب ان کی مجبوری بن گئی ہے. اچھا آگے چلیں تو اسرائیل کے اندر یہ بات ضرور اسٹیبلش ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ کہ نتنیاہو کی جو جنگ ہے وہ پولیٹیکل پرپس کے لیے ہے, اور جو ہی یہ بڑے پیمانے کے اوپر اسٹیبلش ہو جائے گی اسرائیلی سیٹلرز میں تو خود ہی اٹھا کر جب اس کو باہر پھینکیں گے. اب ذرا تازہ رپورٹ دیکھیے. اسرائیلیز بلیو نتنیاہو ایکسپلائٹنگ وار فار پولیٹیکل سروائیول. نتنیاہو از ڈیلیبریٹلی obstructing reaching an agreement with Hamas for political reasons. اس کا مقصد کوئی اسرائیل کو سیکیور کرنا نہیں ہے. یہی بات برطانیہ فرانس نے تازہ ترین بیانات میں کی ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو غیر محفوظ بنا رہا ہے, اور اسرائیل کے اندر تازہ ترین رپورٹ کہ وہ پولیٹیکل سروائیول کے لیے کر رہا ہے. Demonstrations outside the home of Israeli president and head of the Knesset Security Committee demanding a prisoner exchange deal. مظاہرے ابھی بھی جاری ہیں, اور 3 انالیسز میں اسرائیل کے اندر سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. We have been waging a war for 20 months with failed plans. 20 مہینے ہو چکے ہیں اور ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. And Israel is not succeeding in destroying the Hamas movement. حماس کو ہرانے میں اسرائیل دنیا کی sophisticated army backed by super powers and great powers and the greatest technology fail ہو چکا ہے. Netanyahu is killing every solution. اسرائیل اس راستے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے لیے تمام راستے بند کر رہا ہے. This is a war of deception and they lied us regarding the achievements they made. بھئی اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں وہ تو نتنیاہو کی بات سنیں گے نا, سرکاری بات سنیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ حماس کے خلاف کامیابی حاصل کی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. تو ان کے لوگ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ یہ تو سارا جھوٹ بولا گیا کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کر لی, وہ کامیابی حاصل کر لی. خاص کر جو یورپ کا ریئیکشن آیا ہے اس کے بعد ان کو مزید واضح ہوا کہ دنیا تو ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یقین مانیے اگر یورپ کو یہ یقین ہو کہ اسرائیل 1 مہینے کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے تو یورپ کبھی بھی اس طرح کا ریئیکشن نہ دے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی بات ہے. اس کے ساتھ ناظرین بڑی غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے. ایران کے فارن منسٹر جو امریکہ کے ساتھ ٹاکس کرنے کے لیے جو ڈیلیگیشن روم گیا, ویٹیکن کے ساتھ, ویٹیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں, یعنی کرسچن کا جو مرکز ہے وہ ویٹیکن ہے جہاں پر پوپ بیٹھتے ہیں, اور ٹرمپ انتظامیہ جو اس وقت ویٹیکن کے ساتھ زیادہ انوالو ہے, ان کی رائے بھی مانگ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے یوکرین رشیا کی جو ٹاکس ہیں وہ بھی ویٹیکن کے اندر پرپوز کی, اور اس وقت جو پوپ ہیں وہ بھی امریکن کارڈینل ہیں فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. تو بڑے زبردست منظر, بڑی زبردست ایک تصویر جاری ہوئی. یہاں پر مسلم لیڈرشپ بیٹھی اور ادھر جو ہے وہ کرسچن لیڈرشپ بیٹھی ہے, اور بات کیا ہو رہی ہے, غزہ کی بات ہو رہی ہے, فلسطینی ریاست کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں پر ایران کے فارن منسٹر نے یورپین کیپٹل اور ویٹیکن, یعنی یورپین کیپٹل کی اہمیت ہے لیکن ویٹیکن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو ویٹیکن کے اندر بیٹھ کر ایران کے فارن منسٹر نے ایک ریاست جو ہے وہ پرپوز کی. ویسے مسلمانوں کی لیڈرشپ میں کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کو, جس طرح سے ایران انگیج کر رہا ہے ویٹیکن کے ساتھ. ایران کے صدر نے بھی خطوط لکھے, پچھلے فرانسس کے ساتھ بھی ان کا اچھا جو ہے وہ رابطہ رہا. تو ایران کے فارن منسٹر نے ویٹیکن میں بیٹھ کر 2 اسٹیٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ ان ریئلسٹک ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. مطلب یہ بس ایک
ट्रक की बत्ती के पीछे है कि टू स्टेट बनेगा, टू स्टेट प्रैक्टिकली नहीं है ऑन ग्राउंड, ये अनरियलिस्टिक है। वन स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो जिसके अंदर तमाम रिलीजन के लोग रहें पुरअमन तरीके से, मसला ही कोई नहीं है। आप देखें जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें तमाम मज़हब के लोग रहते हैं, बड़े पुरअमन तरीके से रहते हैं, क्या मसला है? कोई मसला ही नहीं है। मसला तो इस ज़ानिज़्म से है जो फलस्तीनियों को उनके राइट्स देने। अब देखिए फलस्तीनियों के पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, वो दुनिया में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो दुनिया में स्टडी नहीं कर सकते, वो इलाज करवाने के लिए बाहर नहीं जा सकते, वो गजा के अंदर ही उनको कैद करके रखा हुआ है, एक जेल है। तो फलस्तीनियों को उनके राइट्स चाहिए, एक रियासत हो जिसमें सब जो है वो पुरअमन तरीके से रहे, क्या मसला हो सकता है? और यही वो चीज है जो प्रैक्टिकल है। टू स्टेट जो है वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। ईरान फॉरेन मिनिस्टर डिस्कसेस न्यूक्लियर टॉक्स गाजा विद वेटिकन। जो अमेरिका के साथ टॉक्स हो रही हैं वो भी डिस्कस हुई कि क्या मामलात कहां तक पहुंचे, और बुनियादी तौर पर वहां पर गजा डिस्कस हुआ। और वेटिकन से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंड सेक्रेटरी फॉर रिलेशन विद स्टेट्स, दो अहम तरीन शख्सियात जो वो मौजूद थी। ईरान रीअफर्म्स कमिटमेंट टू पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मजबूरी में। ईरान प्रपोजेस डेमोक्रेटिक वन स्टेट सॉल्यूशन फॉर पैलेस्टाइन। ये इजराइल की एब्सोल्यूट डिफीट है अगर इस तरह मामला कभी गया कि अगर इस तरह मामला गया वन स्टेट सॉल्यूशन, उसमें ज़ानिज़्म नहीं है। आरकचाई रीट्रीटेड Iran's long-standing position that the root cause of instability in West Asia, मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया भी कहते हैं, lies in the occupation। मिडिल ईस्ट में जंगों की जो वजह है, जो रूट कॉज है, वो असल में ये ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन है जो बाकी जंगों को जन्म देती है। अपार्थाइड पॉलिसीज, अपार्थाइड कहते हैं जो नस्ल या मजहब की बुनियाद के ऊपर डिफरेंशिएट कर, जैसे जो साउथ अफ्रीका के रिजीम थी, नस्ल परस्त रिजीम थी ना, उसको अपार्थाइड कहते थे कि जो ब्लैक्स थे उनको कोई राइट्स हासिल नहीं थे। ब्लैक्स के जो है वो ऐसी जगह थी जहां पर उनको जाने की भी पाबंदी थी और उनको वो निचले दर्जे के काम करवाए जाते थे, या इसको अपार्थाइड कहते हैं। तो इजरायली स्टेट भी एक अपार्थाइड स्टेट है जिसमें फलस्तीनियों को राइट्स हासिल नहीं है। एंड द डिनायल ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ही कॉल्ड टू स्टेट सॉल्यूशन एज अ फेल्ड एंड अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट एट इट हैज ओनली इनेबल्ड फर्दर इरोजन ऑफ पैलेस्टाइन। इसने बल्कि ज्यादा दरवाजे खोले हैं कि फलस्तीनियों के साथ ये जुल्म होता रहे। ही प्रपोज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिंगल स्टेट अक्रॉस द इंटायरिटी ऑफ द पैलेस्टाइन। पूरी जो फलस्तीनी लैंड है उस पर एक ही स्टेट होगी, बेस्ड ऑन द रेफरेंडम दैट इंक्लूड्स ऑल ओरिजिनल इनहैबिटेंट, सेटलर्स नहीं, जो असल में फलस्तीन के रहने वाले हैं उनसे रेफरेंडम करवाया जाएगा और वो यहां पर रहेंगे पुरअमन तरीके से। इसके साथ स्ट्रेंथनिंग ईरान वेटिकन रिलेशंस एंड इंटरफेथ डायलॉग। ये ईरान जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, कोई इस्लामिक कंट्री इस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा। इंटरफेथ डायलॉग और ईरान और वेटिकन के रिलेशन जब उसको मजबूत बनाया जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोटिंग पीस एंड जस्टिस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो अहम किरदार अदा करेंगे पीस लाने में। अच्छा, ट्रंप जो है वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ जो है वो ये नारा लगाते हैं पूरी दुनिया में, तो असल अगर पीस थ्रू स्ट्रेंथ की कहीं जरूरत है तो वो यहां पर जरूरत है, और जो स्ट्रेंथ है वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए पीस लाने के लिए। स्ट्रेंथ ही है इस तराजे में जो पीस ला सकती है, और वो स्ट्रेंथ फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं, इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि 100 साल से स्ट्रेंथ फलस्तीनियों ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। इसके साथ जनाब ट्रंप जो है वो कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं दुनिया को भी और अमेरिका को भी। दुनिया को इसलिए चेंज कर रहे हैं कि असरात है, मतलब अमेरिका चूंकि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा इस वक्त ताकतवर स्टेट है, तो वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे वो सिक्योरिटी की है, वो दुनिया पर असरअंदाज होती है। तो दुनिया रीशेप हो रही है, रीशेप इन अ वे के ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है, मुल्क अपने फैसले कर रहे हैं करेंसी, और अमेरिका के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो भी दुनिया को असरअंदाज कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को मुकम्मल रीशेप कर दिया है, वहां पर स्टाफ को फारिग कर दिया गया है और 50 स्टाफ सिर्फ रखा जाएगा। आधा घंटा दिया गया कि ऑफिस खाली करके निकल जाएं, टर्मिनेट किया गया। मतलब बहुत ये अमेरिका के अंदर इस वक्त खप पड़ी हुई है, क्योंकि ये मामूली लेवल की चीज नहीं है, ये वो इदारा है मतलब जिससे बड़ा कोई इदारा है नहीं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात कर रहे हैं। ट्रंप लॉन्चेस स्वीपिंग ओवरहॉल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें ब्रॉडर एफर्ट्स हैं कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अंडर ट्रंप डायरेक्शन चलेगी। ये बड़ी गैर मामूली बात है, बहुत ही गैर मामूली बात है। इसके बड़े गैर मामूली असरात हैं कि जो ट्रेडिशनल रोल है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का वो खत्म होने जा रहा है, और इसमें एक छोटी सी बॉडी होगी 50 लोगों की, जिसका काम क्या होगा कि जो ट्रंप ऑर्डर देगा उसको वो इंप्लीमेंट करेगी। यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो प्रपोज करती है, वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है, वो प्रेसिडेंट के सामने रखी जाती है, डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद वो पॉलिसी शेप आती है।
یہاں نہیں, یہ یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے, ایک باڈی موجود ہے, ٹرمپ بتائے گا کہ اس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں, اس کے ساتھ نہیں رکھنے, یہاں جنگ چھیڑنی ہے یا نہیں کرنا, جو بھی کرنا ہے, تجارتی جنگ چھیڑنی ہے, فلاں کرنا ہے, ٹرمپ بتائے گا, اس کو کوئی کویسچن نہیں کر سکے گا, اور وہی پالیسی امپلیمنٹ ہوگی. یہ جو باڈی ہے یہ صرف اس بات کو انشور کروائے گی کہ وہ پالیسی امپلیمنٹ کیسے ہونی ہے, پالیسی ٹرمپ دے گا. تو یہ امریکہ کو اس وقت بڑی کھپ پڑی ہوئی ہے, کیونکہ یہ امریکہ کو پتا ہے کہ یہ جب دیکھیں یہ والا جو طریقہ کار ہے نا, جہاں پر کوئی عقل کل یہ سمجھتا ہے کہ بس وہی پالیسی بنائے گا اور اس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا, اس کو کوئی ایڈوائز نہیں کر سکتا, دنیا کے جس کونے میں یہ والا عمل امپلیمنٹ ہوا ہے وہاں پر نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے اس اسٹیٹ کو یا اس امپائر کو, اس ریاست کو. کیونکہ ایک بندہ, اب دیکھیں تجارتی جنگ چھڑی ہے, اکانومسٹ چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا تباہی ہے جو امریکہ پر مسلط کی جا رہی ہے, لیکن ٹرمپ کہہ رہے نہیں, بالکل میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو جہاں جہاں پر عقل کل مسلط ہوا ہے, چاہے وہ ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ کوئی بڑی ریاست ہو, وہاں پر نقصان ہی ہوا ہے. تو اس لیے امریکن اس وقت شدید پریشان ہے کہ یہ جناب کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب خود اس بات کو, سادہ سی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ بھئی اتنے لوگ بیٹھے ہیں, وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ پالیسی بنا رہے ہیں, وہ ایڈوائز کر رہے ہیں, اور اب پھر آگے ٹرمپ ہے, یعنی اس کا ثابت ہو چکا ہے کہ ٹرمپ کس طرح کی پالیسی بنا رہا ہے. اب صرف اسی کی پالیسی چلے گی, اس کو کوئی کویسچن نہیں کرے گا, اس کو کوئی اپوز نہیں کرے گا. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور یورپ کے حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لنڈن نے ایک تو ٹیرف لگا دیے ہیں چائنیز اسٹیل کے اوپر. لنڈن کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ طے ہو گیا, یہ ہم نے رپورٹ کیا تھا, اور وہ طے اسی طرح ہوا. یورپی یونین اڑ گئی ہے, انہوں نے کہا ہم ایسا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جس میں چائنا کو انوالو کیا جائے, یعنی چائنا کو مائنس کر کے ہم کوئی معاہدہ کرنے والے نہیں ہیں. اور اس لیے ٹرمپ نے 50% ٹیرف لگائے ہیں, 6 دن کا مزید ٹائم دے دیا ہے کہ 1 جون سے, تو بہت کم چانسز ہیں, 10% چانسز ہے کہ یورپی یونین سرنڈر کرے گی, کیونکہ اس میں ان کا مفاد نہیں ہے. اب وہاں پر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اوپر ہم دوبارہ ریلائے کرنے والے نہیں ہیں, امریکہ کبھی بھی ڈاج کر سکتا ہے, تو یورپی یونین اپنے فیصلے یہاں پر کرے گا. اور ایران نے کہا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں, اور آر ہینڈز آر آن ٹریگر, یہ سٹیٹمنٹس وہاں سے جاری ہوئی ہیں. اگر کوئی حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے تو منہ توڑ جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو حملہ ہے وہ اسٹریٹجک پاور بیلنس جو ہے وہ ریجن کے اندر بدل کے رکھ دے گا, اور ریجن کو پوری طرح سے ری شیپ کر دے گا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے, تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائز روگا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.